بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین محترم، جو ہمارے معاشرتی موضوعات کا سلسلہ چل رہا ہے انہی میں سے آج ایک بہت اہم موضوع جو کہ ہمارے بیچ میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ کتنا کبھی فعل ہے۔ ارے قرآن اٹھائیے، سورہ نساء نکالیے، آیت نمبر 119 پڑھ لیجیے، کیا لکھا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اس آیت کے تحت کنز الایمان شریف میں امام رحمۃ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیرے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالیں۔ استغفر اللہ۔ اور تفسیر خزائن عرفان میں اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد مردوں کا عورتوں کی شکل وضع قطع لباس لینا اور عورتوں کا مردوں کی وضع قطع لینا مراد ہے۔ مثال حرکات، عورتیں ہیں تو مردوں والی حرکات کر رہی ہیں، مرد ہیں تو باقاعدہ آنکھوں میں کاجل لگا رہے ہیں، بالوں کو گوند کر اس کی چٹیاں بنا رہے ہیں، یا بال سے بال جوڑ کر بڑی بڑی جٹیں بنا رہے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ رب العالمین ان پہ غضب فرماتا ہے، اور ان کی شام ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پہلے نمبر پر وہ ہیں وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور پھر وہ ایسے بدکار لوگ جو جانوروں سے یک کبھی فعل کرتے ہیں، اور ایسے بدکار مرد جو لڑکوں سے یک کبھی فعل کرتے ہیں، بدکاری کا۔ اللہ کی پناہ، الامان، الحفیظ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بہت ماڈرن کہتے ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے، 2024 آ گیا، لیکن آج ہم اس دلدل میں کیسے گر گئے؟ اس کے اسباب تو سوچئے۔ پہلا سبب تو وہی ہے کہ دین متین کے علم سے دوری، یعنی ہمیں جو شریعت نے رہن سہن کے وضع قطع کے آداب سکھائے معلوم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ پھر نت نئے فیشن کا دل دادا ہوا، ہم نے کسی فلم میں، ٹیلی ویژن کے اوپر، کسی ڈرامے کے اندر ہم نے وہ دیکھ لیا کہ جناب اس نے یہ پہنا ہوا ہے، تو ہم نے یہ سوچنا بھی درکنار کہ جس نے پہنا اس کا مذہب کیا ہے، وہ کون ہے، کیا وہ عاشق رسول ہے؟ بغیر سوچے سمجھے اس کی تباہ کر ڈالی اور اپنے آپ کو بھی تباہ کر ڈالا۔ اللہ، میں مثال دے رہا ہوں، اکثر مرد بلا عذر شرعی ہاتھوں پیروں مہندی لگا لیتے ہیں۔ بھئی کیوں لگائیے؟ جی ویسے لگائیے، خوشی میں لگائیے، بھئی یہ تو ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اکثر آج کل تو عام ہے کہ لڑکے ہیں تو انہوں نے بال کندھوں سے نیچے تک رکھے، عورتیں ہیں تو انہوں نے مردوں کی بجائے بال رکھے۔ واہ! اسی طرح مرد ہو کر کانوں میں بالیاں، مندریاں اور ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے، گلوں میں لاکٹ پہنے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ ارے خدا را ہوش کیجئے، شریعت مطہرہ میں اس کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ 25ویں جلد صفحہ نمبر 536 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو عورت کی کسی ایک بات میں بھی مشابہت کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے عورت کو بھی یہ تشبہ حرام ہے۔ ارے غور کیجئے، کتنی بڑی بات ہے، ہم کیوں اس دلدل میں گھرتے جا رہے ہیں؟ میری گزارش ہے ان خواتین سے بھی جو خود تو مہندی لگاتی ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن اپنے لڑکوں کو مہندی لگاتی ہیں کہ جی نابالغ ہے۔ ارے نہیں، نابالغ کو بھی لگانے والی عورت ایسا عمل کرنے والی گنہگار ہوگی۔ رب کائنات سے دعا کیجئے اللہ کریم ہمیں عاشقان رسول کی صحبت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔